جناب اسحاق صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں سلمان بھائی. میں ٹھیک ہوں جی. تو سلمان بھائی آپ کی فلائٹ قریب آ رہی ہے, آپ جا رہے ہیں ہم سے بہت دور جا رہے ہیں آسٹریلیا کی طرف. بہت دور جا رہے ہیں. ایسے ہی ہے. ہاں آپ کہیں آپ بس یہی ہے کہ دیکھو زندگی سفر کا نام ہے. یہاں تک پہنچنے کے لیے بھی ہم کافی دور سے آئے ہیں اور کافی دور تک کا سفر ہو چکا ہے. تو زندگی سفر کا نام ہے اور مسلسل ہم سفر میں ہی ہیں. ہمارا جو سفر یہاں پہ گزرا ہے, لوگوں کے ساتھ سفر آپ کے گزرتے ہیں. تو جو ہمارا سفر گزرا یہ بہت ہی یادگار میرے لیے زندگی میں سب سے امپورٹنٹ لمحات جو میں نے آپ کے ساتھ گزارے ایک بھائی کی طرح. میں ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھوں گا اپنے سینے میں. اور جب بوڑھے ہوں گے, آپ واپس آئیں گے یا میں آؤں گا ادھر, تو ایک گرم سی پیالی چائے کی ہوگی اور 2 کرسیوں پہ بیٹھے ہوں گے اور کہہ ہوں گے اور یہ دن یاد کریں گے کہ ہم نے یہ کیا تھا, وہ کیا تھا, ہم سردیوں میں کہاں جاتے تھے. اور خدا نخواستہ یہ سفر جو ہے اس دنیا کا یہ اختتام ہو جاتا ہے تو پھر کیا خیال ہے؟ یار دیکھیں, اختتام تو ہونا ہے ایک دن, تو یہ فانی دنیا ہے تو جانیے. لیکن یہ ہے کہ آپ ایک انسان کو اچھے الفاظوں میں یاد کرتے ہیں نا, اچھے لمحات اس نے آپ کے ساتھ گزارے ہو نا, یہ بہت بڑی ہے. اس کے سارے زندگی گزر جاتی ہے. وہ تو چاہے آپ ہو یا میں ہوں, جانا تو سب کو ہی ہے. لیکن انسان کی وہ جو پیاری پیاری حرکات, مومنٹس, لمحات ہوتے ہیں نا, وہ ہمیشہ دل میں رہتے ہیں. وہ ایک پکچر بنا ہوتا ہے, اور جب بندہ یاد کرتا ہے نا کہ یار ہم نے یہ کیا تھا اور اچھا ٹائم گزارا تھا. اچھا, واک تو کبھی آپ نہیں بھول پائیں گے کیونکہ ڈی اے خان میں نا, یہ جو میرا سٹی ہے جہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں, تو بیسیکلی میں ساؤتھ وزیرستان سے کرتا ہوں, لیکن پچھلے تقریباً کوئی 28-29 سال جو ہیں تو وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہی گزرے. تو ڈیرہ اسماعیل خان میں تقریباً پچھلے 5 سالوں سے ہم نے جتنی واکس کی ہیں, جتنے روٹس لیے ہیں, چاہے وہ ریور انڈس کے کنارے ہے, یا پھر یہیں اس ٹریک پہ اوپر ہے, یا پھر وہ سامنے جتنے بھی یہ گراؤنڈز ہیں, یہاں رات لیٹ تک ہم نے دوڑیں لگائی ہیں. سامنے اسٹیڈیم ہے, اسٹیڈیم کے اندر ہم نے بہت ساری دوڑیں لگائی ہیں. تو بہرحال یہ زندگی کے وہ لمحات ہیں جو ہم نے بہت سارے اسپینڈ کیے ہیں ساتھ الحمدللہ. اور ہر دن ایک گیم رہی ہے, ہر دن ایک نیا ایڈونچر ہے, ہر دن ایک نئی چیلنج رہا ہے. ہاں, کافی مزیدار سا ہمارا سارا سلسلہ رہا ہے. یہ جو ٹائم رہا ہے نا, مجھے جم سے بہت پیار ہے. وہ اس وجہ سے کہ جم نے ایک جو وہ کیا تھا نا, مجھے جو اسپیشل چیز دی تھی نا میرے لائف میں, وہ تھا یہ انسان, جو اس کی وجہ سے ہم دوست بنے, جس کی وجہ سے آپ خود ماشاءاللہ اتنے بہترین انسان ہیں کہ میں خود اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں کہ لیکن اچھی کمپنی انسان کو مل جائے, اچھے دوست مل جائے نا, تو یہ بالکل بلیسنگ ہے. اچھا, میں یہ بات کہنا چاہوں گا نا, لائف میں آپ کو ہزاروں دوست نہیں چاہیے ہوتے. آپ کو ایک بھی بہترین ملا نا, وہ ہزاروں پہ باری ہے. ایسے ہی اس کی جب سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملنے دوست بنے نا, تو جو ہم نے مطلب وہ ماحول چینج کیا ہے اپنے ساتھ لوگوں سے, مطلب ایسے ماحول میں نے خود ایسے گیدرنگ چھوڑے جو میرے لیے مناسب نہیں تھے. سو ایک بندے کی وجہ سے آپ کی لائف میں بہت زیادہ چینجز آ سکتی ہے, امپرومنٹ ہو سکتی ہے, آپ ایک مقام پہ جانے کی سوچ سکتے ہیں. سو وہ یہ سلمان بھائی ہے جس کی وجہ سے میری لائف میں کافی زیادہ چینجز آئی ہے, اور مجھے بہت پیارا ہے. بہت شکریہ جی اسحاق صاحب, یہ آپ کی بہت محبت ہے, اور یہی وہ محبت ہے, یہی وہ جذبہ جس کی وجہ سے ہمارے یہ 4-5 سال جو ہیں وہ ایسے گزرے ہیں بالکل پتہ ہی نہیں چلا وقت کا. تو ہر دیگر کو یعنی آفٹر نون جو رہا ہے تو وہ ہمیشہ بڑا ایکسائٹنگ رہا ہے. بس ایک میسیج کیا ہے, ریڈی, یس ریڈی, اور بس اس کے بعد پھر بھاگ دوڑ ہماری شروع ہو جاتی ہے, کبھی ایک طرف تو کبھی دوسری طرف. یہ لائف کی بھاگ دوڑ میں یہ سلمان بھائی جا رہے ہیں آسٹریلیا. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خوش رہیں, آباد رہیں, اور خود میں تبدیلیاں لاتے رہیں, خود کو قابل بناتے رہیں. اور دیکھیں, ایک انسان جو آپ کو پیارا ہو اور اس کو آپ ٹاپ پہ دیکھنا چاہتے ہیں, اور میں اس کو ہمیشہ ہی ٹاپ پہ دیکھنا چاہوں گا. زندگی میں یہ جو بھی کرے گا اچھا ہی کرے گا, بہترین کرے گا, کیونکہ یہ بہت سارا کچھ ڈیزرو کرتا ہے. اس بندے نے جو محنت کی ہے یہ میرے آنکھ کو دیکھا حال ہے, جو میں نے اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا ہوا ہے نا, اس کی جرنی میں نے خود دیکھی ہوئی ہے نا, تو یہ اس کی کافی ٹف زندگی رہی ہے, اور اس نے کافی کچھ کیا ہوا ہے اپنی زندگی میں اپنے آگے بڑھنے کے لیے, اپنے ڈریمز اچیو کرنے کے لیے. میں نے ایک چیز اس سے سیکھی ہے, اس انسان سے, یہی چیز کہ آپ نے
اپنے ڈریمز حاصل کرنے کے لیے قربانیاں کیسی دینی ہیں, خود کی خواہشات کو کیسے ترک کرنا ہے, سائڈ پہ رکھنا ہے, اور آپ نے مطلب بہت ساری چیزیں سائڈ پہ رکھ کے نا اپنی خوشی, چاہے سردی ہو گرمی ہو, یہ انسان جو گول اس نے بنایا تھا اس کے پیچھے یہ لگا رہا. اور یہ میں اس بہت انسپائر ہوا ہوں اس وجہ سے, کیونکہ یہ جو گول ہوتے ہیں نا یہ آپ کو خود پتہ نہیں چلتا جب آپ کسی ایسے بندے کو دیکھتے ہیں نا کہ یار ڈریمز کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا. تو اس انسان نے بہت کچھ کیا ہے اپنے ڈریمز حاصل کرنے کے لیے, اور اللہ اس کو یہ جو ڈریم ہے نا ابھی کامیاب ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ تقریباً 90% اچیو بھی کیا ہے. ابھی جو 10% رہتا ہے نا یہ اس کو انجوائے کرے گا, کیونکہ اس نے جو مقام دیکھا تھا نا خود کو, جہاں پہ اس نے ٹاپ پہ دیکھنا چاہا تھا نا, وہ مقام اس کو مل چکا ہے, وہ پلیٹ فارم اس کو مل چکی ہے. اب یہ آگے بڑھتا جائے گا, اڑتا جائے گا انشاءاللہ بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں آپ جب بھی کوئی بہت بڑا گول زندگی میں رکھتے ہیں نا تو اس کے لیے پھر آپ نے قربانی بھی اسی لیول کی دینی ہوتی ہے. وہ پھر اپنے تعلقات سے لے کر, اپنی ڈیلی لائف سے لے کر, اپنے روٹین سے لے کر, اپنی اٹھنے بیٹھنے سے لے کر, کتابیں پڑھنے سے, پوڈ کاسٹ سننے سے, اور پھر کیا لٹریچر آپ کنزیوم کر رہے ہیں, کون سا کانٹینٹ کنزیوم کر رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. آپ کی ٹائم ٹیبلز کیا ہیں, آپ کا ٹائم کہاں زیادہ گزر رہا ہے, یہ سب چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. تو یہ حقیقت ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے ایک کاوش کوشش رہی ہے کہ بہت زیادہ کنفائن میں نے خود کو رکھا ہے, بہت زیادہ محدود رکھا ہے ہر لحاظ سے, کیونکہ میری انرجیز جو تھیں وہ میرے گول کے لیے تھی, میرے مقصد کے لیے تھی, اور اس گول کے تھرو میں لوگوں تک پہنچنا چاہتا ہوں, لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں, اپنی فیملی کی, اپنی سوسائٹی کی. اور جرنلی میں ایک انٹرنزک ایک انٹرنل موٹیویشن ہے کہ میں اپنے گول پہ کام کروں. گول یہی تھا کہ میں PhD پرسیو کروں بہترین یونیورسٹی سے, فلی فنڈڈ اسکالرشپ پہ کروں, اور اس کے لیے میں نے کوئی اس طرح کی جابز جوائن نہیں کی سرکاری سطح پہ کہ جو مجھے بالکل جکڑ کے رکھ لیں اپنے ساتھ. سو بہرحال بات ہو رہی تھی اس ٹائم پیریڈ پہ جو ہم نے ساتھ گزاری ہے, اور ٹائم پیریڈ جو ہم نے بہت زیادہ چیریش کیا ہے, بہت کچھ سیکھا ہے ایک دوسرے سے, بہت کچھ چیزیں بدلی ہیں, بہت ساری غلط عادات چھوڑی ہیں, نئی عادات شروع کی ہیں, ٹھیک ہے جی, روٹین سیٹ کی ہیں, ایکسرسائز پہ کافی فوکس کیا ہے, ایک بیلنس ڈائٹ پہ, کھانے بھی ہم نے بڑے فٹ کھائے ہیں, کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے جو ہر دن مطلب ہم کوئی نہ کوئی مزیدار سے کھانے کھا رہے ہیں, لیکن ایکسرسائز بھی ویسے ہی ٹف کی ہے. تو الحمدللہ ہماری لوگ مثال دیتے ہیں, ہمارے جو دوستی ہے ہمارے, جو جس طرح ہم ہمیشہ ساتھ دیکھے جاتے ہیں. سوشل میڈیا پہ بھی آپ لوگ زیادہ تر ہمیں ایک ساتھ دیکھتے ہیں, ایونٹس میں, میرے ٹریننگ سیشنز میں, تو ہر جگہ میرے ساتھ اسحاق صاحب کی مدد, اسحاق صاحب کی موٹیویشن, انسپریشن اور ان کی انکریجمنٹ میرے ساتھ رہی ہے. وہ میری کوتاہیاں بھی مجھے بتا رہے ہوتے ہیں, یہ آج یہ غلطی ہوئی ہے تو یہ امپروو کرنا, یہ لہجہ یہ ٹھیک نہیں تھا, یہ الفاظ ٹھیک نہیں تھے. تو میرے خیال میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اسی طرح ہی دوست عطا کرے کہ وہ ایک دوسرے کو ویلیو ایڈ کریں, ایک دوسرے کی زندگی امپروو کریں, اور خوشی خوشی زندگی کا یہ جو تحفہ ہے اس کو انجوائے کریں, چیریش کریں, سیکھیں بہت سارا, اور یہی زندگی ہے میرے خیال میں. سو وٹ از یور لاسٹ کامنٹ اسحاق صاحب؟ لاسٹ کامنٹ یہ ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں, آپ جہاں بھی جائیں لائف میں, آپ کو کبھی بھی اس دوست کی ضرورت پڑے گی نا تو یہ آپ کے لیے آپ کی ورسٹ کنڈیشن میں آپ کے ساتھ رہے گا ہمیشہ. چاہے آپ میں آپ کو ٹاپ دیکھتے ہوئے خوش ہوں گا, لیکن جب آپ پہ ورسٹ ٹائم آئے گا تو انشاءاللہ آپ کا یہ بھائی آپ کے ساتھ ہی ہمیشہ ہی ہوگا. دیٹس ویری کائنڈ آف یو. میرے خیال میں میرے لیے اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہے, میرے لیے اس سے بڑی کوئی اچیومنٹ نہیں ہے. باقی تو انسان ظاہر بات ہے کسی گول پہ آپ کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستہ کھول ہی دیتے ہیں. لیکن اس دوران, اس جرنی کے دوران آپ کو اگر لوگ بھی اللہ تعالیٰ اچھے عطا کرے, بہترین دوست آپ کو عطا کرے جو آپ کا ساتھ دے, آپ کو ہر حالت میں انہوں نے دیکھا ہو, آپ کے غصے کی حالت میں, آپ کی چڑچڑے پن کی حالت میں, آپ کی موٹیویشن کی حالت میں, جب آپ لوگوں کو انسپائر کر رہے ہیں تو اس وقت آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں, لیکن جب آپ خود ڈپریس ہیں تو اس وقت آپ کس طرح لگ رہے ہیں تو وہ شاید آپ کے جو بہت کلوز دوست ہوتے ہیں وہی جانتا ہے. سو اینی ویز اٹ ہیز بین امیزنگ سو فار. انشاءاللہ یہ رابطہ اور یہ تعلق, یہ خوبصورت جو رشتہ ہے قائم دائم رہے گا جب تک سانسیں ہیں. اور بس میں تو ایک دن میں نے ایک پوسٹ کی تھی, میں نے اس پہ کچھ ایسے لیرکس لکھے تھے کہ مجھے موت کے بعد بھی تمہاری دوستی چاہیے, مجھے موت کے بعد بھی تمہارا سہارا چاہیے, کیونکہ وہ دنیا جو ہے وہاں بھی میں اکیلا نہیں رہنا چاہتا ہوں. آئی وانٹ یور فرینڈشپ دیئر ایز ویل, بٹ آئی تھنک اٹ ہیز بین امیزنگ سو فار. دیکھتے ہیں زندگی نے آگے کیا رکھا ہے میرے لیے, کیا رکھا ہے اسحاق صاحب کے لیے, کیا لکھا گیا ہے. ہاں مطلب اٹس آلسو ویری انٹرسٹنگ ٹو نو کہ اگلے 4, 5 سے 10 سالوں میں ہم کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیا نہیں کر رہے ہیں.
سو لیٹس سی, بس کوشش ہے ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے تھرو کہ ہم بہتر کریں اپنے لیے, اپنی فیملیز کے لیے, اپنے فیوچر کے لیے. اور اگر خدا تعالیٰ کوئی ہمیں فیوچر پارٹنر دے دیتا ہے تو اس کے لیے بھی کچھ ہو جائے, لیکن دکھ نہیں رہے اس طرح کے کوئی اثرات ہمیں. سو تھینک یو اسحاق صاحب, ونس اگین تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ فار بینگ اے ونڈرفل پرسن, فار بینگ این امیزنگ پرسن. تھینک یو ٹو یو برادر, تھینک یو بہت سو مچ. شکریہ. تھینک یو ایوری ون.